عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جب امام علی مقام، امام تشنہ کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر انور لایا گیا تو بدبخت آدمی نے ایک چھڑی پکڑی ہوئی تھی، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک لبوں پہ چھڑیاں مارتا تھا اور ساتھ کہتا تھا کہ تجھے کہا تھا نا میری بات مان لے، لیکن تجھے نہیں مانی، تو اسی لائق تھا، تیرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ جب وہ چھڑیاں مار رہا تھا نا تو دربار میں ایک صحابی بیٹھے تھے جن کا نام تھا حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، عبید اللہ ابن زیاد تو بدبخت ہے، لعین آدمی ہے، بد کردار ہے، تو برا ہے، تیرا باپ برا ہے، امام حسین کے مبارک لبوں سے چھڑی کو پیچھے کر لے، کیونکہ میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے مبارک لبوں پہ بوسے لیا کرتے تھے، چھڑی کو پیچھے ہٹا لے۔ لیکن وہ بدبخت آدمی سمجھتا تھا میرا طوطی بولتا ہمیشہ بولتا رہے گا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میں جو چاہوں کرتا پھروں۔ حالانکہ ایسا ہوتا، ایک محدود وقت کے لیے ظالموں کو مہلت ملتی ہے، وہ پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں میں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں پھر، 1 2 3 4 نہیں، صرف 6 سال گزرے ہیں، صرف 6 سال۔ وہی کوفے کا دربار، وہی کوفے کا محل، وہی تخت جس پہ عبید اللہ ابن زیاد بیٹھا تھا، اب صرف 6 سال گزرے ہیں، اسی تخت پہ بیٹھا ہے اب مختار سقفی۔ مختار سقفی نے تخت پر بیٹھتے ہی اعلان کیا کہ امام حسین کے جتنے بھی قاتل ہیں سب کے سب اپنی خیر منائیں، میں سب کو چن چن کے ماروں گا۔ مختار سقفی تاریخ کا کوئی قابل ذکر آدمی نہیں، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا، لیکن امام حسین کے قاتلوں کو چن چن کر مارنے والے کو مختار سقفی کے نام سے تاریخ نے یاد رکھا ہے۔ جب یہ تخت پہ بیٹھا اس نے اعلان کیا امام حسین کے قاتل جتنے بھی ہیں سب کو چن چن کے ماروں گا۔ پھر آپریشن کیا، آپریشن شروع کیا تو پہلے دن 6000 بندہ قتل کر دیا اس نے، 6000 جو امام حسین کے قتل میں برابر کے شریک تھے، سب کو کاٹ کے رکھ دیا۔ مختار سقفی نے حکم دیا کہ عبید اللہ ابن زیاد کا سر لے کے آؤ۔ اپنے فوجیوں کو کہا کہ اسے گرفتار کر کے نہیں لانا، اس کا سر چاہیے، سر۔ اور بدبخت آدمی امام حسین کے مبارک لبوں پہ چھڑیاں مارتا تھا نا، مجھے اس کا سر چاہیے، وجود نہیں دیکھنا اس کا۔ مختار سقفی کی فوج نکلی، ادھر سے عبید اللہ ابن زیاد کو خبر ہو گئی، وہ بھی 30,000 کا لشکر لے کر نکلا۔ کہنے لگا مختار سقفی کی اتنی جرت، وہ مجھے مارے گا، میں راستے میں ہی اس کے آدمیوں کو ختم کر دوں گا۔ ادھر سے مختار سقفی کے لوگ نکلے، ادھر سے عبید اللہ ابن زیاد کی فوج نکلی، راستے میں ان کا آمنا سامنا ہوا۔ وہ کوفے کا شہر میدان کربلا تھا، نہر فرات کے سامنے دونوں کا آمنا سامنا ہوا، لڑائی شروع ہو گئی۔ یکم محرم کو لڑائی شروع ہوئی، بند ہو گئی، پھر 5 کو شروع ہوئی، پھر بند ہو گئی، پھر 7 کو شروع ہوئی، پھر بند ہو گئی، پھر 10 کو شروع ہوئی۔ مختار سقفی نے دیکھا کہ جب مسلسل عبید اللہ ابن زیاد کی فوج جیت رہی ہے اور وہ ہمارے لوگوں کو دھڑا دھڑ مارتے جا رہے ہیں، تو پھر اس نے حضرت ابراہیم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا لشکر سمیت۔ حضرت ابراہیم بن مالک نے آتے ہی عبید اللہ ابن زیاد کے فوجیوں کو مار گرایا، اور جب عبید اللہ ابن زیاد سامنے آیا، حضرت ابراہیم بن مالک نے ایک ہی تلوار کے وار سے عبید اللہ ابن زیاد کا سر کاٹ کے رکھ دیا۔ وہی تشت جس میں امام علی مقام کا سر انور رکھا گیا تھا، اب اسی تشت میں عبید اللہ ابن زیاد کا سر کاٹ کے رکھا اور مختار سقفی کے پاس بھیجا۔ مختار سقفی نے جب اس لعین بدبخت مردود کا چہرہ دیکھا تو پھر مختار سقفی نے بھی چھڑی پکڑی، اور جس طرح یہ امام علی مقام کے مبارک لبوں پہ چھڑیاں مارتا تھا، مختار سقفی نے بھی اسی طرح انتقام لیا، عبید اللہ ابن زیاد سے بدلہ لیا۔ مختار سقفی نے بھی عبید اللہ ابن زیاد کے منہ پہ چھڑیاں ماری،
جب مختار سقفی اس کے منہ پہ چھڑیاں مار رہا تھا نا، دربار میں ایک بابا بیٹھا ہوا تھا، جوش کے ساتھ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا لوگوں انصاف ہو گیا، انصاف ہو گیا، دیکھو 6 سال پہلے یہی عبید اللہ ابن زیاد تھا جس نے امام حسین کے مبارک لبوں پہ چھڑیاں ماری تھی۔ آج مختار سقفی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے، جو جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہوگا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے امام حسین کے مبارک لبوں پہ چھڑیاں ماری تھی، یہ سمجھتا تھا مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، میں جو چاہوں کروں، لیکن مختار سقفی نے یہ ثابت کر دیا ہے جو ظالم ظلم کرتا ہے اس کے ظلم کا اسے بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ آج مختار سقفی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دنیا واقعی مکافات عمل ہے، جو جیسا کرے گا وہ ویسا، جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، دیکھا ہے یہ دن اپنے ہی ظلم کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ اس نے کل امام علی مقام پہ ظلم کیا تھا، یہ سمجھتا تھا مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، لیکن آج دیکھو مختار سقفی نے بدلہ لے لیا اور بتایا ہے کہ ظالم جو ظلم کرتے ہیں وہ یہ نہ سوچے ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں، ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی جب مہلت ختم ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے انہیں کوئی چھڑوا سکتا